نویں فیض میلے کا انعقاد ہندوستانی کن ذہن سرکار کی وجہ سے نفاق کا شکار ہو گیا۔ لندن میں ہر سال منعقد ہونے والے ادبی میلے میں ہندوستانی فنکاروں کو شامل ہونے سے روک دیا گیا۔ فیض کلچر فاؤنڈیشن کے ممبران نے اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ وسطی لندن کے علاقے بیکر سٹریٹ میں فیض احمد فیض کی فکری انقلابی شاعری اور تہذیبی جدوجہد کے عنوان سے منعقدہ ایک پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا، جسے خطاب کرتے ہوئے فیض کلچرل فاؤنڈیشن برطانیہ کے صدر اکرم قائم خانی نے کہا کہ 3 شاعر ایک آواز کے نام سے اس بار فیض امن میلے کو عنوان دیا گیا تھا، جس میں فیض احمد فیض، شیخ ایاز اور کیفی عظما کے کلام کو گا کر سنانے کے لیے بھارت سے بھی گلوکاروں کو مدعو کیا گیا، مگر بھارتی حکام نے ہندوستانی فنکار انوپ جلوٹا کو فیض امن میلے میں شرکت سے باقاعدہ تحریری طور پر منع کر دیا، جس کی وجہ سے فیض امن میلہ پہلی بار نفاق کا شکار ہوا ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کر کے کہ بھارتی حکومتی ذرائع کے ذریعے وہاں کی ایک مقامی فنکاروں کی تنظیم کے ذریعے پریشر ڈالا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مین اٹریکشن تھے ہمارے فیض میلے کی، جو ہمارے سنگر آ رہے تھے انڈیا سے، کیونکہ ہم تو ہندوستان پاکستان دوستی کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں، تو انہیں روکا گیا اور انہیں نہیں آنے دیا گیا۔ اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور اس تنظیم نے اس فنکاروں کی تنظیم نے تاثر دینے کی کوشش ہے کہ یہ میلہ اینٹی انڈیا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ 26 اکتوبر کو نواں جو فیض میلہ ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنائیں۔ اور جو فیض صاحب کی شاعری تھی، اس کے علاوہ اس میلے میں ایک شاعر 3 آواز کے عنوان سے ایک ہم نے وہ تھیم رکھا ہے، تو جس میں شیخ ایاز اور کیفی اعظمی اور فیض احمد فیض کی شاعری کا جو بیسک پیغام تھا وہ تھا امن۔ ہم اس کو پرچار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ انصاف کے ساتھ امن پرامن طریقے سے حل ہو، اور اس لیے فیض صاحب بھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، ہم بھی اٹھاتے رہیں گے۔ فیض امن میلہ 26 اکتوبر کو یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس میلہ میں ہندوستان سے نور ظہیر تشریف لا رہی ہیں۔ نور ظہیر ہندوستان میں بائیں بازو کی بہت اہم رہنما ہیں، اور ان چند آوازوں میں سے ہیں جو ہندوستان کے کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں پوری امت مسلمہ کو، اور برطانیہ میں اور برطانیہ کے رہنے والے گرد و نواح کے سب لوگوں کو فیض میلے میں خوش آمدید ہے۔ یہ میں صرف یہی کہوں گی، یہ امن کا میلہ ہے اور اس کو امن کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس موقع پر پلوشا بنگش نے کہا کہ ہم مودی سرکار کے اس تعصب سے بھرے اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسے ہٹ کنڈوں سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ سبھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یکجہتی کا اظہار کریں گے کشمیر میں، تو پچھلے 6 مہینوں میں نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ فیض صاحب ٹھیک ہے خطے کے امن کے لیے بھی بات کرتے تھے، لیکن وہ جیسے مشرق وسطیٰ کی بات کرتے تھے، فلسطینیوں کی بھی بات کرتے تھے۔ فیض امن میلے میں اس بار پاکستان سے سینیٹر حاصل بزنجو، افتخار عارف، نور ظہیر، عاطف توقیر اور معروف گلوکار استاد شفقت علی خان سمیت تھر پارکر سے سندھ کی گلوکارہ نرمیلا میگھانی کو مدعو کیا گیا ہے۔ رائٹر ہے، شاعر ہے، اور وہ انشاءاللہ آ کر کے جو کیونکہ ہمارا عنوان ہے 3 شاعر ایک آواز، تو اس میں ہم نے شاعر رکھا ہے فیض احمد فیض، کیفی اعظمی صاحب اور شیخ ایاز صاحب۔ ایک ہماری سنگر آ رہی ہیں راجستھان سے، اپنے تھر پارکر سے، سندھی سنگر ہیں وہ، اور وہ سندھ سے تعلق رکھتی پاکستان۔ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس کا نام نرملا ہے تو وہ سمجھے شاید یہ بھی ہندوستان کی ہے، تو انہوں نے اپنے خط میں نرملا کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی مت جانا۔ پریس بریفنگ میں عاصم علی شاہ، ڈاکٹر عامر مختار، طلعت گل، انجم رضا، جعفر امام، سونیا ارم، شاہد ملک، علینا یونس، گلرخ خان، نجمہ قائم خانی اور معراج محمد خان مرحوم کے صاحبزادے خاقان محمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔